اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 84۔ حضرت ابو بکر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ زہد و ورع کا سرچشمہ اور وفا و رضا کا منبع مخزن تھے۔ آپ فارس کے باشندے تھے اور نیشاپور کے مقام پر 340 میں وفات پائی۔ حضرت شبلی آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کارخانہ حکمت بنایا ہے اور ہر فرد اپنی استعداد و کشف کے مطابق فیوز سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے لیے خدا کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا دوست ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر دونوں عالم کی مرادیں پوری کروا سکیں۔ فرمایا کہ عالم اوامر و نواہی کی پابندی کے ساتھ اپنے علم کی روشنی میں جہالت کی تاریکیوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جو علوم خدا سے جدا کر دیں ان کی جانب کبھی متوجہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا حصول تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین صدق اختیار کیا وہ مخلوق سے چھٹکارا پا گیا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جس قدر مخلوق تخلیق فرمائی ہے اسی قدر اپنی جانب آنے کی راہیں بھی بنائی ہیں، اور ہر فرد اپنی استعداد کے مطابق کسی ایک راستے پر گامزن ہو کر خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی جانب سے تو ہر بندے کی جانب راہ ہے، لیکن بندے کی جانب سے خدا کی طرف راہ نہیں۔ فرمایا کہ خالق کے ساتھ زیادہ ہمنشینی اختیار کرتے ہوئے مخلوق سے رابطہ کم کر دو۔ فرمایا کہ سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے افضل تصور کرے اور یہ سمجھ لے کہ خدا کی جانب بہت سی جانے والی راہوں میں سب سے بہتر راہ اسی کی ہے۔ فرمایا کہ بندہ حالت توکل میں اپنے نفس کی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے احسانات کو بھی پیش نظر رکھے۔ فرمایا کہ ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے اور شدید ضرورت کے بغیر اپنی حرکات و سکنات کو کبھی دنیا کے لیے استعمال نہ کرے اور ہمیشہ اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ خاموشی اختیار نہ کرنے والا فضولیات کا شکار رہتا ہے، خواہ وہ اپنی جگہ ساکن ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ ہم جنس کو طلب کرنے والا اور غیر ہم جنس سے کنارہ کش رہنے والے کو مرید کہا جاتا ہے، اور مرید کی زندگی فنائے نفس اور حیات قلب میں مضمر ہے، کیونکہ قلب کی زندگی نفس کی موت بن جاتی ہے، اور اعانت خداوندی کے بغیر انسان کو نفس امارہ سے کبھی رہائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جب تک بندہ تقاض و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوستی حاصل نہیں کر لیتا اور ماں سوائے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ بندے کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ نفس کی قید سے رہائی حاصل کرے، کیونکہ نفس ہی اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے، اور جب تک نفس مردہ نہیں ہو جاتا اس وقت خدا کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ آخرت کے دروازوں میں سے موت بھی ایک دروازہ ہے جس کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ ساری کائنات میرے لیے ایک حجاب و دشمن ہے، لیکن اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ جس نیک کام میں نمود و ریا کی جھلک ہو اس پر فخر نہ کرو۔ فرمایا کہ ہمیشہ ہمت پر نظر رکھو، کیونکہ ہمت ہی ہر شے کی پیش رو ہے، اور ہمت ہی تمام کاروبار کا انحصار ہے، اور تمام چیزیں صرف ہمت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وفات: آپ کے انتقال کے بعد مریدین نے ایک تختی بطور یادگار آپ کے نام لکھ کر مزار پر لگا دی، لیکن وہ جتنی مرتبہ تختی لگاتے وہ گم ہو جاتی، اور جب اس واقعے کی اطلاع حضرت ابو علی وفاق کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ابو بکر سیدلانی خود کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلہ میں آپ لوگ بھی کوئی اقدام نہ کریں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔